السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعمى. تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے. مجھے مال و زر کی حوث نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے. محترم حضرات مجلس، تمام لوگوں کا یقین یہ بن گیا ہے کہ روزی روٹی، معیشت، کھانا پینا اور رزق یہ سب مال و دولت پر منحصر ہے. وہ سمجھتے ہیں کاروبار ہوگا، تجارت ہوگی، دکان اور کارخانہ ہوگا تو معیشت اور زندگی چلے گی، ورنہ زندگی ختم ہو جائے گی. پیسہ ہوگا تو گھر کا خرچ چلے گا، روپیہ ہوگا تو عزت ہوگی، اسباب ہوں گے تو وقار بڑھے گا، ورنہ زندگی تھم جائے گی، روزی روٹی ختم ہو جائے گی، گھر بار بکھر جائے گا. جب یہ نرادھار ہے، یہ سفید جھوٹ ہے، بدترین پروپیگنڈا ہے، شیطان کی کھلی پیروی ہے. محترم حضرات، آئیے دیکھیں قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے. قرآن کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو شخص میرے ذکر سے یعنی قرآن کریم سے منہ موڑتا ہے، ہم اس کی معیشت اور زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت میں اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ پوچھے گا، اے اللہ، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، پھر آپ نے مجھے یہاں نابینا کیوں کر دیا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کے سوال کا جواب دیں گے. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، کہ تیرے پاس میری آیتیں اور قرآن پہنچا تھا، تو نے ان کو بھلا دیا تھا، آج میں تجھے بھلا دوں گا. قرآن کے اس پیغام نے اور کلام الہی کی اس تھیوری نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ قرآن سے دوری مفلسی کا سبب ہے، قرآن سے اعراض تنگ دستی کی وجہ ہے، قرآن سے پہلو تہی کنگال کر دینے والی ہے، قرآن سے منہ پھیرنا تباہی کا پیش خیمہ ہے. قرآن کو چھوڑ دینے سے کاروبار، تجارت اور معیشت تباہ ہو جاتی ہے. محترم بزرگوں، بڑے افسوس کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں جس کے ہاتھ میں کرنی اور وصولی ہے وہ مستری خوشحال اور دستکار ہے، جس کے ہاتھ میں آری اور ہتھوڑی ہے وہ کارپینٹر اور فنکار ہے، اور جس کے ہاتھ میں پیشکش اور پلاس ہے وہ صاحب استطاعت باوقار ہے. جس کے سامنے تڑپتے ہوئے مریض ہیں وہ ڈاکٹر مالدار ہے. جس کے سامنے تجارت کا سامان اور دکان ہے وہ بڑا خوشحال ہے. جس کے ہاتھ میں سوئی اور دھاگا ہے وہ بھی آسودہ ہے، بلکہ جس کے ہاتھ میں پھاوڑا اور ٹوکری ہے، نالیوں سے غلاظت نکالتے ہیں، ان کو بھی ہم خوشحال اور کشادہ رزق سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے ایمان اور شعور کو نامعلوم کیا ہو گیا، ہمارے یقین اور عقیدے کو اللہ تعالی ہمارے رشتے اور تعلق کو کیسا یہ گرہن لگ گیا ہے کہ جس کے سامنے 24 میں سے 18 گھنٹے اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب اور قرآن پاک رہتا ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ بھوکا رہ جائے گا، وہ تنگ دست ہو جائے گا، وہ مفلس اور قلاش ہو جائے گا، وہ فقیر اور محتاج رہے گا، وہ نہتہ اور تہی دست رہے گا، وہ مسکین اور بدحال رہے گا. خدا کی قسم، یہ نافرمانی ہے، یہ جہالت ہے اور نادانی ہے. قرآن کریم کی تقسیم رزق کا استہزاء ہے کہ گندگی اٹھانے والا تو خوشحال کہلائے گا. قرآن سے وابستہ لوگوں پر لوگ ترس کھائیں اور اس کو مسکین اور فقیر سمجھیں، لیکن ہمارے ایمان اور شعور کو نامعلوم کیا ہو گیا. لیکن کیا کریں، حقیقت یہی ہے، ہمارے معاشرے کی سوچ یہی ہے. قرآن کریم کی دولت سے مالا مال علماء اور حفاظ نے بھی اس پروپیگنڈے کا اثر قبول کر لیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو درماندہ، مفلوق الحال، قابل رحم اور دست نگر، محتاج، سوالی بنائے رہتے ہیں. انہوں نے خود بھی استغنا
اور بے نیازی کو پس پشت ڈال دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے۔ خدا کے لیے ان تمام مغالطوں کی اصلاح کریں۔ قرآن نے کہہ دیا ہے بدحال و تنگ حال وہ رہیں گے جو قرآن سے اعراض کریں گے، قرآن سے منہ موڑیں گے، قرآن سے پہلو تہی کریں گے اور قیامت میں انہیں اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ قرآن کریم سے وابستہ لوگ آسودہ حال، مطمئن، بے فکر رہیں گے، چاہے اسباب ہوں یا نہ ہو۔ میں قرآن کریم کی طالبہ ہونے کے ناطے یہ اعلان کرتی ہوں کہ قرآن سے وابستگی پر مجھے فخر اور پراؤڈ ہے، اور میں یقین کرتی ہوں میرا رزق تنگ نہیں ہوگا، مجھ پر فخر و تنگ دستی مسلط نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔